طاقت دی ہو تو اس کے بال کے جتنا وزن ہے اتنا ہی جو ہے سونا یا چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ بہت سارے والدین جو ہے عقیقہ نہیں کرتے بچوں کا، دنیا کی تمام چیزیں مختلف بدعات اور خرافات کے موقع پر پیروں کے نام پر، ولیوں کے نام پر جو بکرے ذبح کریں گے، لیکن بچے کے نام پر جو عقیقہ نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ محترم حاضرین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا چھوٹا سا تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی، اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت اور خدمت کا حکم فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی ماں باپ کی خدمت کا تذکرہ فرمایا۔ والدین کی خدمت ہم پر واجب ہے، والدین کی اطاعت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا ہم پر ضروری ہے۔ بس اوقات دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان دینی معاملات میں بہت نشیط ہوتا ہے، بہت ایکٹیو ہوتا ہے، بڑا متحرک ہوتا ہے، لیکن والدین کی خدمت نہیں کرتا۔ دین کے معاملات میں نماز، روزہ اور دیگر معاملات میں بہت آگے ہے، لیکن والدین کی خدمت میں بہت پیچھے ہوتا ہے۔ بلکہ بس اوقات تو باہر کے معاملات میں بہت اچھا ہے، لیکن والدین پر ظلم و زور بھی کرنے والا ہوتا ہے، ظلم و ستم کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کی طرف اللہ رب العالمین ہرگز نظر نہیں کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو گھر میں اپنے والدین کو ستاتا ہو، پریشان کرتا ہو، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ اور بخاری کے نسائی کی ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں ایک شخص وہ ہے العاق لوالدیہ، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا، یعنی اپنے دیگر معاملات میں تو اچھے ہیں، لیکن والدین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہم جہاں دین کے بہت سارے معاملات میں عمل کر رہے ہیں، والدین کی خدمت ہم پر واجب ہے۔ جن کے والدین باحیات ہیں، اللہ نے جن کے والدین کا سایہ سروں پر باقی رکھا ہے، ان کی خدمت کرنا، ان کو راضی کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ضروری ہے۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے، انسان پریشان ہے، سب لوگ پریشان ہیں، پورے گاؤں میں انسان کہتے ہوئے پھرتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کیجیے، میرے لیے دعا کیجیے، لیکن جس کی دعائیں قبول ہوتی ہے اس کی دعائیں نہیں لیتا۔ والدین کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، والدین کی بندہ دعا نہیں لیتا، اور پورے گاؤں سے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے، اور خود جس کی دعا قبول ہوتی ہے اس کی بدعا لینے لگتا ہے۔ تو یہ حال ہے معاشرے کے اندر، ہر چیز کے اندر جو ہے بندہ کوشش یہ کرتا ہے کہ دین کے معاملات میں آگے بڑھوں، گھر میں ماں کو پریشان کر رہا ہے، ستا رہا ہے، اور اپنی گاڑی کے پیچھے لکھتا ہے ماں کی دعا، گھر میں ماں کو ستا رہا ہے، اس کی بدعا لے رہا ہے، اور اپنے آٹو رکشا کے پیچھے، گاڑی کے پیچھے جو ہے ماں کی دعا لکھ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا کرنا کچھ ہے اور کہنا کچھ ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے والدین کی قدر کرے، اس کے حقوق کی ادائیگی کرے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ والدین ان کو بچپن میں محنت مزدوری کر کر کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اور بے حساب کھلاتے پلاتے ہیں، لیکن یہی ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو بچے ان کے کھانے پینے کا حساب رکھتے ہیں کہ میرے پاس میری ماں ہے، میرے پاس میرے باپ رہتے ہیں، تو ان کا میرے اوپر خرچ ہے، تو ان کی پراپرٹی کے اندر جو ہے وہ حصے کا زیادہ مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ماں باپ کی پرورش کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے، کئی لوگ ایسے ہیں عبادتیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا رضا ربی فی رضا الوالدین، اللہ کو راضی کرنا ہو پہلے والدین کو راضی کرو۔ والدین اگر راضی ہوں، والدین اگر خوش ہوں، اللہ راضی ہوگا۔ اور دنیا والے جو ہے اللہ کو راضی کرنے کا
اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ ہجرت کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں، میں اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں، میرے والدین نہیں چاہتے کہ میں ہجرت کروں، میں ان کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ارجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما، کہا اللہ کے نبی نے کہ جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس پلٹ کر جاؤ، جس طرح تم نے ان کو رلایا ہے ان کو جو ہے راضی کرو، ان کو ہنساؤ، ان کو اضحکہما، ان دونوں کو ہنساؤ، تم نے ان کو رلایا ہے تو ان کو ہنساؤ، جاؤ، ہجرت کی ضرورت نہیں، پہلے تم ان کو راضی کرو۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، ایک صحابی آئے آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا تو آپ نے کہا کہ جاؤ فجاہد فیہما، کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ تو میرے بھائی اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو والدین کی خدمت پر ابھارا، ان کے حقوق کی ادائیگی پر ابھارا، اور قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے ان کے حقوق کو بیان کیا، ان کے احترام اور عزت کا حکم دیا۔ دیکھیے صرف امت محمدیہ نہیں بلکہ سابقہ امتوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، بنی اسرائیل کو بالعموم حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی مشہور آیت کریمہ ہے سورۃ الاسراء میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر وہ تمہارے یہاں بوڑھے ہو جائے، چاہے دونوں بوڑھے ہوں یا دونوں میں سے ایک بوڑھے ہو، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو ان کو اف تک نہ کہو۔ میرے بھائیوں اف جو ہے یہ بالکل جھڑکنے کا یا غصہ ہونے کا سب سے آخری درجہ، بالکل ہلکا کلمہ ہے اف کہنا۔ تو یہ بھی کہنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا، کہا کہ اپنے والدین کے سامنے اس کا بھی تم اظہار نہ کرنا، بلکہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو نہ جھڑکو، ان کو اف نہ کہو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑی اچھی گفتگو کرو ان کے ساتھ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے رحم کے بازوؤں کو ان کے لیے پھیلا دو، یعنی نرمی کا معاملہ کرو ان کے ساتھ، اور ان کے حق میں دعائیں کیا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا، انہوں نے پرورش کی، میرا خیال رکھا، اے اللہ تو ان کا خیال رکھ، تو ان پر رحم فرما۔ یہ دعائیں جو ہے اسلام ہمیں سکھاتا ہے والدین کے تعلق سے۔ تو دیکھیے یہ حقوق ہیں، ان کو اف نہ کہنا، ان کو نہ جھڑکنا، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کرنا جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے۔ یہ والدین کی ذمہ داریاں، یہ والدین کے حق میں یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد سورہ لقمان وغیرہ میں بھی جو ہے اللہ رب العالمین نے اسی کی تعلیم دی ہے، کہا کہ اگر یہ شرک کی بات کہیں، شرک کی دعوت دیں تو یہ نہ کہو، اگر مشرکین ہو والدین تب بھی ان کی اطاعت کرنا ہے، تب بھی ان کی خدمت کرنا ہے، جیسے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو خیر والدین کی خدمت کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوں۔ کتنی حدیثیں ہیں والدین کی خدمت پر جنت ملے گی، والدین کو ناراض کریں گے تو جہنم کی بشارت سنائی گئی ہے، جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمارے اوپر ذمہ داری ہے یہ کہ ہم والدین کی خدمت کریں، ان کے حقوق کو ادائیگی کریں، ان کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ دیکھیے معاملہ دو طرفہ ہوتا ہے، والدین کو چاہیے کہ اولاد کی خدمت کریں، اولاد کے حقوق کو ادا کریں، اور اولاد کو چاہیے کہ والدین کے حقوق کو ادا کریں۔ جہاں تک والدین کی ذمہ داریاں ہیں بچوں کے تعلق سے، اس کو بھی اسلام نے جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ دیکھیے بہت سارے حقوق ہیں والدین کے اوپر بچوں کو لے کر، ان میں سب سے پہلی چیز جو قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم اپنے اولاد کو رزق کے ڈر سے قتل نہ کرو، بے شک ہم ہی ان کو رزق دینے والے ہیں،
آپ کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ تو زمانے جاہلیت میں کلی طور پر جو ہے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، یہ ناحق ہے، ان کی زندگی جینے کا جو حق ہے والدین چھین رہے ہیں۔ لیکن آج کا ماحول ایسا نہیں ہے۔ اس زمانے میں بچوں کی پیدائش کے بعد انہیں مار دیا جاتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں بچوں کی پیدائش سے پہلے انہیں مار دیا جاتا ہے۔ کتنے والدین ایسے ہیں جب حمل ٹھہرتا ہے تو ایبارشن کراتے ہیں، وہ 2 بچوں سے زیادہ نہیں چاہتے ہیں۔ کتنے والدین ہیں یا تو ناروا طور پر آپریشن کرا لیتے ہیں یا پھر جو ہے ایبارشن کرا لیتے ہیں، جبکہ اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہے اولاد دینے والی۔ میرے بھائی یہ جو آپریشن ہے بالکل ریئر کیسز، بہت ہی کرٹیکل کنڈیشن کے اندر جو ہے بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، ورنہ چاہے آپریشن کرنا ہو یا ایبارشن کرنا ہو یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ اولاد کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ تو یہ پہلا حق ہے کہ اولاد کو اس کی زندگی جینے کا حق دیا جائے، اور جب وہ حالت حمل میں ہو تب بھی اس کا خیال کیا جائے، پہلی چیز ہے والدین کے حقوق میں۔ دوسری چیز یہ بچے کی جب پیدائش ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھنا، پہلے دن سے لے کر 7ویں دن تک کبھی بھی نام رکھ سکتے ہیں، پہلے دن سے اس کے سر کے بال حلق کرنا اور اچھا نام رکھنا، سر کے بال حلق کرنا، قربہ اس کی طرف سے عقیقہ کرنا، اور اگر اللہ نے طاقت دی ہو تو اس کے بال کے جتنا وزن ہے اتنا ہی جو ہے سونا یا چاندی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ بہت سارے والدین جو ہے عقیقہ نہیں کرتے بچوں کا، دنیا کی تمام چیزیں مختلف بدعات اور خرافات کے موقع پر پیروں کے نام پر، ولیوں کے نام پر جو بکرے ذبح کریں گے، لیکن بچے کے نام پر جو عقیقہ نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑی جو ہے ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی کمی اور خرابی ہے، یہ بہت بڑی خامی ہے۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے حقوق کو ادا کریں، اچھا نام رکھیں، ان کے سر کے بال حلق کریں، جو بھی ان کے بچپن کے جو رسومات ہیں، شرعی رسومات، ان کی ادائیگی کریں۔ اسی طرح والدین کی خدمت کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ بچے کی اچھی تربیت کریں، اولاد کی تربیت۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ استعمال کیا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم لوگ خود بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اپنے اولاد کو جہنم سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ علموہم وادبوہم، جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اولاد کو دینی تعلیم دو۔ آج لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں دلائیں گے، دنیا کی تمام تعلیم دلائیں گے اولاد کو، لیکن دینی تعلیم کا بالکل بیسک چیزیں بھی نہیں سکھاتے۔ یہ میرے بھائی قیامت کے دن یہی اولاد ہماری گریبان پکڑے گی۔ حضرت عمر کے زمانے رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بچے کی شکایت اس کے باپ نے کی، کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بڑا نافرمان ہے، یہ ہمیشہ میری نافرمانی کرتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، میرے والد سے پوچھو اس نے میرا کون سا حق ادا کیا ہے، اس نے میرا ابھی تک کون سا حق ادا کیا ہے؟ جب میں پیدا ہوا تو اس نے میرا نام کمل رکھا، کمل کھٹمل، یعنی ایک تو اس نے میرا نام صحیح رکھا، اس نے زندگی میں مجھے کبھی تعلیم نہیں دی، کبھی میری تربیت نہیں کی، آج مجھ سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو عمر بن خطاب نے کہا اس کے بیٹے کو بعد میں مارو، پہلے اس کو مارو۔ تو یہ جو ہے اسلام کا اصول ہے کہ باپ بیٹے کے حقوق کو ادا کرے، بیٹے باپ باپ کے حقوق کو ادا کرے۔ تو میرے بھائی کتنے والدین ایسے ہیں جو بچوں کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے، دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کمانے میں، بزنس میں، تجارت میں، روزانہ 1-2 گھنٹے نہیں ملتے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھنے کے کہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا تعلیم، کیا تربیت انہوں نے سیکھی ہے، اس کے لیے 1-2 گھنٹے ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرے بھائیو قیامت کے دن جو ہے پوچھ ہوگی اللہ کی بارگاہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب اولاد 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو۔ ہم بچوں کے اوپر رحمت اور شفقت کا معاملہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نماز کے لیے بیدار نہ کریں، ان کو نماز کی دعوت نہ دیں۔ ابھی چھوٹے بچے ہیں، کتنے والدین ہیں سوچتے بچہ آگے پڑھ لے گا، جبکہ نبی کہتے 7 سال کا جب بچہ ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو۔ 10 سال کا ہونے پر بھی اگر نماز نہ پڑھے وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اللہ کے نبی نے کہا ان کو مارو، جبکہ اسلام منع کرتا ہے، لیکن تربیت کے لیے اسلام کہتا ہے کہ اگر 10 سال کا ہونے کے باوجود اگر وہ نماز کا عادی نہ ہو ان کو مارنے کا بھی حکم دیا گیا۔ تو میرے بھائیو
والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کے حقوق کو ادا کرے، ان کو اچھی تعلیم دے، حلال حرام کی تمیز سکھائے، ان کو نماز کی تعلیم دے اور عقیدے کی تعلیم دے، جتنی بنیادی معلومات یہ اولاد کو دے۔ اسی طرح والدین کی ذمہ داریوں میں سے، اولاد کی حقوق میں سے یہ ہے کہ ان کو کھلائے پلائے، اچھی غذا ان کو دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ جو مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، کوئی بندہ جہاد میں اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے، کوئی بندہ مسکین کو کھانا کھلا رہا ہے، کوئی بندہ غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کر رہا ہے، کوئی بندہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر رہا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر رہا ہے وہ مال سب سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا بھر میں خرچ کریں گے لیکن اپنے بیوی بچوں پر ان کا ہاتھ بڑا تنگ ہوتا ہے، نہیں خرچ کرتے، بیوی بچوں پر نہیں خرچ کریں گے، پوری دنیا میں خرچ کریں گے، مساجد کو تعاون دیں گے، مدارس کو چندہ دیں گے، جماعت جمعیت کے کام کریں گے، لیکن بیوی بچوں کو بھوکا مارتے ہیں یا بڑی تنگی کے ساتھ ان کے اوپر جو سختی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کے اوپر تنگی کا معاملہ کرے۔ اللہ کے نبی نے کہا گنہگار اور بندہ، حالانکہ دوسرے مقامات پر بہت خرچ کر رہا ہے لیکن جن کے اوپر خرچ کرنا واجب ہے ان کے اوپر خرچ نہیں کرنا۔ یہ دنیاوی چیزوں میں خرچ کرنا اس کے لیے کہیں نفل ہے کہیں مستحب ہے، لیکن بچوں پر خرچ کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ وہاں پر جو ہے باپ خرچ کرنے کے لیے تیار، بڑی تنگی کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی۔ اسی طرح والد کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدتهن كن له حجاب من نار۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس بندے کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی، جس انسان کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی اور وہ ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، وأطعمهن ان کو کھلاتا ہے، وسقاهن ان کو پلاتا ہے، وكساهن انہیں کپڑا پہناتا ہے، من جدته اپنی استطاعت کے مطابق، یہ بچیاں کن له حجاب من نار یوم القیامہ، قیامت کے دن یہی بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے بیٹیوں کی تربیت، بیٹیوں کی دیکھ ریکھ کرنا، کتنی بڑی بشارت اللہ کے نبی نے دی۔ شرط کیا ہے؟ ان کی اچھی دیکھ ریکھ کرے، اطعمہن کھلائے پلائے اور کپڑا پہنائے، کساہن بے پردگی نہ، ان کو بے پردہ نہ گھومنے دیں بلکہ ان کو حجاب کے ساتھ رکھیں۔ تو جو بندہ یہ کرتا ہے من جدتی اپنی وسعت کے مطابق، تو یہ بچیاں اس کے لیے قیامت کے دن جو ہے جہنم سے آڑ بن جائے۔ تو یہ ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنے اولاد کے حقوق کی ادائیگی کریں، اور اسی طرح اپنے اولاد کے معاملے میں انصاف سے کام لیں۔ بہت سارے مقامات پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ کسی انسان کو 2 4 5 6 بچے ہیں تو وہ کسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ جو ناانصافی کا معاملہ کرتے ہیں۔ جو بس اوقات ہوتا ہی ہے، ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اور کچھ بچے ہیں جو ان کی زیادہ دیکھ ریکھ کرتے ہیں تو ان کے حق میں وصیت لکھ دیتے ہیں کہ میرے بیٹے کو اتنی زیادہ وصیت ملے اور دوسروں کو کم ملے۔ یہ حرام ہے میرے بھائیوں، حرام ہے یہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کو حصہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اصحاب الفروض جو ہے ان کو حصہ ملنا ہی ہے، اور اللہ نے ڈیفائن کیا ان کو کتنا حصہ ملنا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اتنا ان کو دینے کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ کسی بھی صورت میں ہم اپنے اولاد کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بیٹے کو یہ ملے فلاں کو نہ ملے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے اگر آپ کی اولاد آپ کو نہیں دیکھ رہی ہے تو قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گی، لیکن آپ اس کو اس کی وراثت سے محروم نہیں کر سکتے، محروم نہیں کر سکتے۔ اور دنیا کے اندر انصاف کا معاملہ ضروری ہے۔ ایک مرتبہ نعمان ابن بشیر جو ہے اپنے ایک بیٹے کو انہوں نے باغ دیا اور دوسرے بیٹے کو کچھ نہیں دیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو آپ علیہ السلام نے ان کو بلا کر پوچھا انحلت کل ولدک لک، کیا تم نے یہ جو مال اس کو دیا ہے ایسا ہی تم نے اپنی تمام اولاد کو دیا ہے؟ انحلت کل ولدک لک، کہا کہ نہیں اللہ کے نبی میں نے نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے ڈانٹ دیا، کہا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، کہ لوگوں تم اللہ کے اپنے اولاد کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں انصاف کرو، انصاف کا معاملہ کرو۔ گرچہ کہ کوئی فرما بردار ہے کوئی نافرمان ہے، لیکن انصاف تمہارا سب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جو نافرمان ہے قیامت کے دن اس کو اس کی سزا ملے گی، لیکن تم جو ہے ان کو اپنے حق سے اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ تو والدین کو چاہیے کہ اولاد کے حقوق کو ادا کرے، اولاد کو چاہیے والدین کے حقوق کو ادا کرے۔ اور اسلام میں بعض مقامات پر جو ہے
اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی بہنوں کے حقوق ادا کرے. بھائی جو ہے اس کی ذمہ داری ہے اگر وہ بڑا ہے تو اپنے بہنوں کے حقوق ادا کرے. دیکھیں بہت سارے مقامات پر یہ دیکھا گیا ہے اور ہوتا ہے، گھر میں جو بڑے بھائی ہیں والدین کی وفات کے بعد پوری جائیداد وہی ہڑپ لیتے ہیں اور بہنوں کو اس سے محروم کرتے ہیں. بہنوں کو یا تو کلی طور پر محروم کرتے ہیں یا جزئی طور پر محروم کرتے ہیں یا کچھ تھوڑا بہت دے کر ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہلا پھسلا کر کچھ رقم ان کو پہنچا دیتے ہیں اور بڑے حصے سے ان کو محروم کرتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. ایسے بھائی قیامت کے دن جو ہے مجرمین کی صف میں ہوں گے. والدین بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائیوں کے اپنے بہنوں کے حقوق کی ادائیگی کریں. دیکھیے حضرت جابر بن عبداللہ کا واقعہ مشہور ہے. جنگ احد میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو بڑے پریشان تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی عبداللہ کیوں، جابر کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ جو ہے میرے بعض روایتوں میں 6 بہنیں اور ایک روایت میں ہے 9 بہنیں میری ہیں اور بہت سارا قرض اللہ میرے والد نے چھوڑ رکھا ہے، اس لیے میں پریشان ہوں. تو اللہ کے نبی نے آپ کو تسلی دی، کہا کہ اللہ آسانی کا معاملہ کرنے والا ہے اور کہا کہ تمہارے والد جو چلے گئے ہیں اللہ نے بہت بڑا مقام ان کو دیا ہے جنت کے اندر. اللہ نے ان کے لیے دعائیں کی، برکت کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھیے حضرت جابر نے اپنے والد کے بعد اپنے بہنوں کا بڑا خیال رکھا. جب انہوں نے شادی کی تو ایک شادی شدہ عورت سے جو مطلقہ یا بیوہ تھی اس سے شادی کی. اللہ کے نبی نے پوچھا تم نے شادی کی تو کس سے کی، باقرہ سے کیا یا سیبہ سے، یعنی کنواری سے شادی کیا یا مطلقہ یا بیوہ سے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول سیبہ سے میں نے شادی کی. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تزوجت بکرا تلاعبک و تلاعبھا، کہ تم نے کسی نوجوان کنواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ تم اس کے ساتھ جو ہے کھیل کود کرتے ہو، وہ تمہارے ساتھ کھیل کود کرتی، ہم مزاج ہوتی، ہم عمر ہوتی، کنواری سے شادی کرنا تھا. تو ان کا جواب کیا تھا؟ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے والد کئی بہنوں کو میرے چھوڑ کر وفات پا گئے، میرے بہنیں ہیں، اگر میں کنواری بچے کو شادی کر لاؤں گا تو ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں میری بہنوں کا دیکھ بھال کون کرے گا؟ ان کو کنگھی کون کرے گا؟ ان کو کون تیل لگائے گا؟ صرف ان کو کنگھی کرنے، تیل لگانے، ان کے خیال کرنے کے لیے میں نے ایک تجربہ کار عورت سے شادی کی ہے. تو یہ ہے بھائی جو اپنے بہنوں کے حقوق کو ادا کرے، اپنے بہنوں کے معاملات کا خیال کریں. اور ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا من عال ابنتین اور 3 بنات اور اختان اور 3 اخوات، کہ جو بندہ اپنے 2 بہنیں یا 3 بہنوں کا، الفاظ بعض میں بیٹیوں کا اور بعض میں بہنوں کا ذکر ہے، جو بندہ اپنے 2 بہنوں کی تربیت کرتا ہے، انہیں پال پوس کر بڑا کرتا ہے، یا 3 بہنوں کا، بعض میں 2 راوی کو شک ہے 2 کا آپ نے یا 3 کا، جس نے 3 بہنوں کی تربیت کی حتی یبنہ، یہاں تک کہ اس کی شادی کر دی، یعنی اس کی ذمہ داری ہے اپنے بہنوں کی شادی کرنا. اور یموت عنہن، ان کی دیکھ بھال کرنے کے بعد وہ وفات پا جائے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کنت انا وهو كهاتین، تو قیامت کے دن میں اور یہ بھائی، ان بہنوں کا بھائی جنت میں اس طرح قریب ہوں گے. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کے نبی سے اتنی بڑی قربت. صحابہ کرام کی زندگیاں چلی جاتی ہیں قیامت کے دن نبی کی قربت لینے کے لیے، دعائیں کرتے ہیں اے اللہ قیامت کے دن نبی سے ہمیں قریب رکھتے ہیں، رفاقت کی دعا کرتے تھے. اللہ کے نبی کرے میں اس بھائی سے اتنا قریب ہوں گا جتنے 2 انگلیاں قریب ہوں. یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے، لیکن وہ بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بہنوں کی شادی کریں. دیکھیے آج بہت سارے بھائی کرتے تو ہیں اپنی بہنوں کی شادی، اچھی چیز ہے، بہت اجر و ثواب کی بات ہے، لیکن بعد میں بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ ان کی میراث میں ان کا حصہ کٹ کر دیتے، کہتے ہیں ہم نے آپ کی شادی کر دی، آپ کا حصہ ختم. یہ جائز نہیں ہے. آپ نے ان کی شادیاں کی، یہ آپ کی ذمہ داری تھی، یہ آپ کا حق تھا. قیامت کے دن اللہ کے پاس آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن آپ ان کی میراث میں سے حصہ نہیں کٹ کر سکتے. تو میرے بھائی والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حقوق، اپنے اولاد کے حقوق کو ادا کریں. بھائی کی ذمہ داری ہے اپنے بہنوں کے حقوق کو ادا کریں. اور اسی طرح والدین کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے اولاد کی شادیاں کر دیں. جس طرح بھائی کی ذمہ داری ہے بہنوں کی شادی کرنا، ویسے والدین کی ذمہ داری ہے جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان کی شادیاں کر دیں. بہت ساری حدیثیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
جس نے اپنے بچوں کی تربیت کی اور یہاں تک کہ اس کا مناسب رشتہ دیکھ کر شادی کیا، قیامت کے دن جو ہے اس کے لیے خیر کا باعث ہے یہ چیزیں۔ اور دیکھیے ایک روایت میں کیا بلکہ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اگر یہ لوگ تنگ دست ہے تب بھی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کا نکاح کر دو، اللہ تعالیٰ ان کو غنی اور مالدار کر دے گا۔ دیکھیے ایک روایت میں کہ بندہ جب کسی کی اپنے قریبی بھائی کی، بہن کی، کسی کی بھی شادی کر دے تو اس کے معاملات کو اللہ آسان کر دے۔ شادی اس نے اپنے بہن کی، شادی اس نے اپنے بیٹے کی، اس کے بدلے جو ہے اللہ رب العالمین اس کے معاملے کو آسان کرے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ میرے والد نے ہر اعتبار سے میری خدمت کی اور یہاں تک کہ انہوں نے میری شادی ہی نہیں کی بلکہ شادی کرنے کے بعد، غالباً بخاری مسلم کی روایت ہے، انہوں نے میری شادی کی اور شادی کرنے کے بعد وقتاً فوقتاً آ کر وہ میرے بیوی سے سوال کرتے تھے کہ میرے بیٹے کا معاملہ تمہارے ساتھ کیسا ہے، وہ تمہارے ساتھ اچھا تو ہے یا نہیں، کہیں پریشان تو نہیں کر رہا، کوئی تکلیف تو نہیں دے رہا۔ تو ان کی بیوی نے کہا، عبداللہ بن عمر بن عاص کی بیوی نے کہا کہ یہ سب سے بہتر شوہر ہے جس کو میں نے دیکھا ہے زندگی میں، یعنی بہت ہی خوش نصیب ہوں میں کہ مجھے ایسا شوہر نصیب ہوا ہے۔ تو یہاں پر بہت ذمہ داری معلوم ہوتی ہے کہ باپ جو صرف شادی کرنے کے حد تک نہ رہے بلکہ شادی کے بعد بھی میاں بیوی کے معاملات کیسے چل رہے ہیں اس کا دیکھنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ کہیں دونوں میں انبن تو نہیں ہے، کہیں اختلافات تو نہیں ہے، کہیں بیٹا اپنے بہو پر ظلم تو نہیں کر رہا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھنا بھی والد کی ذمہ داری ہے۔ تبھی جا کر جو ہے گھرانوں کے اندر سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، معاملات درست رہیں گے۔ اگر اس میں مداخلت نہ کرے والدین تو معاملات دن بدن بگڑتے جائیں گے، حالات خراب ہوتے جائیں گے۔ تو خیر والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین بچوں کے حقوق کو ادا کریں، بچوں کی ذمہ داری ہے کہ بچے والدین کے حقوق کو ادا کریں۔ اگر ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ صرف حقوق اللہ کے ادا کرنے پر قیامت کے دن بچنا ناممکن ہے۔ اولاد دنیا کے اندر جو حقوق العباد ہے ان کا ادا کرنا بھی ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔